الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقم الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حضور قدوۃ السالکین، عمدۃ العارفین، پیر طریقت، رہبر شریعت، فاتح عیسائیت، حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بہربر، حضور بابا فرید الدین گنجشکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مشن کے امین حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فیضان سے ہم جامعہ فریدیہ سائیوال میں ہر ماہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. نماز کی خاص تاثیر ہے. جیسے ہم پھل کھاتے ہیں، کیلے کی اپنی تاثیر ہے، آم کی اپنی تاثیر ہے، سیب اپنا اثر رکھتا ہے. جیسے سورج کے اندر آئے تو ہمیں تمازت حاصل ہوتی ہے، حرارت ملتی ہے. پانی ہو تو اس سے ہمیں برودت ملتی ہے. بالکل اسی طرح عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا اپنا ایک خاص رنگ ہے. روزہ رکھا جاتا ہے لعلکم تتقون، اس کی اپنی تاثیر ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. حج کی اپنی تاثیر ہے کہ بیت اللہ شریف کا بندہ طواف کرتا ہے تو یہ عزم کرتا ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کروں گا. وضو کی اپنی تاثیر ہے، جب وضو کرتا ہے تو یہ بندہ عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے تن کو اجلا کر رہا ہوں، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے من کو بھی اجلا کروں گا. نماز کی اپنی تاثیر ہے، فحاشی سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. مگر کیا وجہ ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، فحاشی اسی طرح، نماز پڑھی جاتی ہے، گناہ پھر بھی سرزد ہو. قیام، رکوع، سجدہ کو اختیار کیا جائے، مگر پھر بھی جو نماز کی تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر ہمیں دستیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں. اگر ایک بیمار گلے کی خرابی کی دوائی تو لیتا ہے مگر کھٹی چیز اسی طرح سے استعمال کرتا ہے، اس کی صحت یابی مشکوک ہو جاتی ہے. ایک شخص
اپنی بیماری کے لیے کوئی دوائی استعمال، شوگر کی دوائی لیتا ہے مگر چینی کا استعمال نہیں چھوڑتا، صحت اس کی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، مگر اللہ جل جلالہ کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس نے ہمیں یہ تو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، وہ تو فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھتے تو ہوں اور قائم نہ کرتے ہوں، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے تقاضا کرتی ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی خاطر تم نماز کو قائم کرو۔ اب یہ قائم کرنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے۔ کسی چیز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ اس کے مکمل طور پر اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کے لوازمات، ان سب کو اختیار کیا جائے اور اس چیز کے منہیات سے بندہ اپنے آپ کو روکے۔ یہ ہے اصل میں اقامت۔ جب اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حق ہے اس حق کو ادا کرو، یہ مطلب ہے۔ لہذا پڑھنا اور ہوا اور قائم کرنا اور ہوا۔ دیکھیے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لکڑی کو گیلا کر کے جیسے چاہتے ہیں، جیسے حکے کی لکڑی، وہاں پر اس کو مروڑ کر جیسے چاہتے ہیں پہلے اس کو گیلا کرتے ہیں، پھر اس کو تاؤ دیتے ہیں۔ اس وقت ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اقام العود، اس بندے نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، وہاں پر ہے قائم کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو تمازت دی، حرارت دی، پھر اس کو وہاں پر گیلا کرنے کے بعد تمازت حرارت دی ہے، اس کے مطابق اس کو ٹھیک سیدھا کر دیا۔ یہ ہے اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ بانس کے جہاں آپ نے دیکھا ہوگا بانس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ خاص ایک تکنیک لڑائی جاتی ہے، اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ اب یہ لکڑی کو سیدھا کرنا جس کا مطلب ہے کہ نماز قائم کو، جیسے وہاں پر اقام العود، لکڑی کو اس نے سیدھا کر دیا۔ جب بالکل کجی کے بغیر بالکل لکڑی کو سیدھا کر دیا جاتا ہے تو اس پر کہا جاتا ہے اقام العود۔ اور جب کوئی شخص اپنی حرکات، اپنی سکنات، اپنے انداز، اپنی کیفیت اس انداز میں رب لم یزل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اپنے دل کو ٹھیک سیدھا کر دیتا ہے۔ جب ٹھیک سیدھا کر دیتا ہے، اور ٹھیک سیدھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب دل سیدھا ہوتا ہے تو پھر اس میں جلوہ خدا بھی آتا ہے، پھر جلوہ مصطفیٰ بھی آیا کرتا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے اقام الصلاۃ، بھائی اب اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اب یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ دیکھیں یہ لفظ ایک جگہ نہیں بلکہ یہ کئی جگہ پر اقامت کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر صحیح طریقہ سے مکمل طور پر اس کو اختیار کرنا۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں
تورات اور انجیل والے جن پر یہ صحائف نازل ہوئے جن کی طرف، ان کے لیے ایک جملہ عطا فرمایا، بلو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، بلو انہم اقاموا، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اب قائم کرنے کا مطلب پڑھنا تو نہیں، ورنہ رب ذوالجلال فرماتا کہ وہاں پر اگر تورات اور انجیل کو وہ پڑھتے۔ اب یہاں پر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کا ہر شعبہ وہ قرآن، وہ تورات اور انجیل کے مطابق ہوتا۔ اگر یہ ہوتا تو پھر ہوتا کیا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تورات کو قائم کرتے، انجیل مقدس کو قائم کرتے، اور ان کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو وہ قائم کرتے، ملتا کیا؟ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اندازہ کریں آج لوگ معیشت کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے، کوئی روزی مل جائے، کوئی رزق مل جائے، ہماری دکان بہتر چل جائے۔ اللہ جل جلالہ کا فیصلہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کر دیتے، ان کا نظام سیاست، ان کا نظام تمدن، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی تہذیب، ان کا انداز گفتگو، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کی شخصی زندگی، اجتماعی نظام حیات، اگر یہ میرے فرمان کے مطابق، تورات اور انجیل کے مطابق یہ ساری چیزوں کو طے کر لیتے، تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کا رزق آسمانوں سے بھی نازل کرتا، زمین سے بھی ان کو پیش کر دیا۔ رزق کی کمی نہیں ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو اقامت کی کمی ہے۔ جی ہمارا سٹور نہیں چلتا، جی ہماری دکان نہیں چلتی، ہماری پیداوار زیادہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل معاملات آگے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آؤ ذرا غور کرو کہ یہ تو رب لم یزل نے فرمایا کہ اگر بلو انہم اقاموا، اگر وہ تورات کو انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں انہیں اوپر سے بھی رزق دیتا، انہیں نیچے سے بھی میں رزق دیتا۔ اب اقامت کا معنی کیا ہوا؟ اقامت کا معنی ہوتا ہے نافذ کرنا، اس کے پورے کمالات کے ساتھ اس کو اختیار کرنا۔ اور اسی بات کو، اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر پیش کیا گیا، وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اب یہاں بھئی اقامت ہے، اقامت دین ہے، اور دین کسے کہا جاتا ہے؟ الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ۔ دین ایسے ضابطوں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر بندہ عمل کرتا ہے، پھر عمل کرنے کے بعد اس بندے کو بلندی یہاں تک ملتی ہے کہ یہ بندہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے، یہ نان سٹاپ گاڑی بن جاتا ہے، یہ راستے میں سٹاپ نہیں کرتا، ایسی شاہراہ اعظم پر چلتا ہے۔ جب یہ چلتا ہے الی جوار اللہ، تو پھر اس کا سٹاپ ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کے جلووں میں اس کا سٹاپ ہوا کرتا ہے، پھر اس کے کرم میں ہوا کرتا ہے۔
مگر یہ کب ہے کہ دین کی اقامت ہو. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو. الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل. اصل میں دین یہ ہے کہ بندہ اپنے تن کو بھی اور اپنے من کو بھی صحیح کرے، یہ ہے دین. بھائی یہ دین تو نہیں کہ 10ویں تو گھومے دل اسی طرح رہے، یہ دین نہیں. دین یہ ہے کہ تسبیح بھی گھومے سر دل بھی گھوم جائے. جہاں پہلے کہیں دل دیا ہوا تھا اب وہاں سے اٹھا لے اور دل پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں پیش کر دے. یہ اصل میں یہ اقامت دین ہے. اور اسی طرح سے اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. یہاں پر یہ نہیں فرمایا یہاں پر وزن صحیح کیا کر دیا کرو، وہاں پر ہے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، جیسے وزن کو کرنے کا حق ہوتا ہے وہ ادا کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، حق ادا کرو. اور صرف یہ وزن کو وہاں پر قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف ہاتھ کے اندر ترازو ہو تو پھر ہی اس کو قائم کرنا ہی. یہاں پر وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، وزن قائم کرو، وزن کی اقامت کرو. معاملہ عقیدے کا ہے، اس کے اندر اقامت پیدا کرو. پھر عقیدے کے اندر جیسے بہت سے خداؤں کو ماننے والے بھی ملتے ہیں، کچھ وہ بھی ملتے ہیں جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہاں عقیدے میں اقامت پیدا کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے، یکتا ہے، اس کے سامنے جبین نیاز کو خم کرو. یہ اقامت ہے، یہ اقامت ہے، یہ اقامت دین ہے، یہ اقامت وزن ہے. نظام سیاست کے اندر ایک طرف بے لگام جمہوریت، دوسری طرف بے سر و پا بادشاہت. وزن کو قائم کرو. آؤ مدینے والے سے پوچھو کہ ہمارا نظام سیاست کیسا ہونا چاہیے. پھر وہ امرہم شورا بینہم، آؤ وہ کام کرو جو مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. یہ اصل میں ہے اقامت. اس کا مطلب ہے اقامت کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی چیز کے واجبات ہیں، مستحبات ہیں، مسنونات ہیں، مندوبات ہیں، ان سب کو اختیار کیا جائے. آج ہماری بے اثر عبادتیں کیوں ہیں؟ عبادتوں میں اثر کیوں نہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کہتے ہیں جناب یہ روٹی تو کھاتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ روٹی کھانے کے طاقتیں پیدا نہیں ہوتی. بھئی جس گندم سے ساری چیزیں نکال لی گئی ہوں تو وہ گندم اثر کیا کرے گی؟ اس کی روٹی اثر کیا کرے گی؟ جس وقت عبادتوں کی روح نکال لی گئی ہو وہ عبادت کیا کرے گی؟ اصل عبادت کا مطلب تو یہ تھا کہ میرے اللہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہاں پر میرے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں. صرف چہرہ کرنا مقصود نہیں، اس چہرے کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں. چکھنے والی قوت چہرے میں، سونگھنے والی قوت چہرے میں، دیکھنے والی قوت چہرے میں، سننے والی قوت چہرے میں، محسوس کرنے والی قوت چہرے میں ہے. جب بندہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، اس کے اندر اقامت یہ ہے کہ میرے اللہ میں نے ساری قوتیں تیرے نام پہ کر دی ہیں. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے
کہ اپنی زندگی کے لمحوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. میرے اللہ قوت ذائقہ تیرے نام پر ہے، قوت شامہ تیرے نام پر ہے، قوت بصارت تیرے نام پر ہے، قوت سامعہ تیرے نام پر ہے، وہ قوت لامسہ تیرے نام پر ہے. اپنی پانچوں ظاہری قوتیں، باطنی قوتیں جب اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر ادھر سے بھی اعلان ہوتا ہے میرے بندے تو نے جب کمال کیا، ساری قوتیں میری بارگاہ میں تو نے پیش کر دی ہیں، تو نے اقامت کا حق ادا کر دیا، جا اب میں ساری خدائی، وہ سارے رہنمائیاں، ساری برکتیں، سارے کے سارا کرم، سارے کا سارا فضل وہ میں تیرے اوپر، تیری ذات کے اوپر پلٹ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اقامت کا حق ادا کر دیا. بھئی ہم اصل میں چیزوں کا حق ادا کیا جائے، چیزوں کا حق ادا کیا جائے تو پھر کہیں جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر اقامت صلاۃ کے کچھ ہیں ظاہری اور کچھ ہیں باطنی حدیں. بھئی اقامت صلاۃ کی ظاہری حد تو یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو فرائض ہیں نماز کے ان کو ادا کیا جائے، جو واجبات ہیں مستحبات ہیں ان کو ادا کیا جائے، جن چیزوں کا ہونا جو شرائط ہے ان کو پورا کیا جائے. یہ تو ہے اقامت صلاۃ کا ظاہری حصہ. اور ایک اقامت صلاۃ کا ہے باطنی حصہ. پریشانی ہمیں یہاں پر ہوتی ہے، پریشانی ہمیں یہاں پر ہوتی ہے. اللہ اکبر تو کہہ دیا اور چہرہ تو سامنے کر دیا، قوتیں کسی اور کے دروازے پہ، اور چہرہ کعبہ کی طرف، نگاہوں کا قبلہ کسی اور کو بنا دیا، سماعتوں کا قبلہ تو نے کسی اور کو بنا دیا. یہ تو رب ذوالجلال سے بھی دو نمبری تو نہیں کہ کہا اللہ اکبر، یا اللہ بڑا تو ہے، مگر نفس کو بڑا بناتا ہے، اللہ سے دو نمبری ہے. کہا اللہ اکبر، بڑا تو ہے، مگر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اللہ سے دو نمبری ہے، اللہ سے دو نمبری ہے. ارے سوچ، جب تو نے کہا اللہ اکبر تو اس کا مطلب مولا بڑا تو ہی ہے. اب سیاست میری نہیں، سیاست تیری چلے گی. نظام معیشت میرا نہیں، نظام معیشت تیرا چلے گا. نظام تمدن میرا نہیں، نظام تمدن تیرا چلے گا. گھر کے اندر جینے کا طریقہ وہ میرا ساختہ، میرا بنایا ہوا نہیں، وہ تیرا بنایا ہوا چلے گا. جیسے تو کہتا چلا جائے گا میرے اللہ میں ویسے ہی کرتا چلا جاؤں گا، ویسے ہی کرتا چلا جاؤں گا. مگر یہاں پر معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے جب بندہ وہی کچھ کرتا ہے جو رب ذوالجلال کہتا ہے. ایک مقام آتا ہے اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ. پھر حکم ہوتا ہے پہلے جو کچھ میں کہتا تھا وہی کچھ تو کیا کرتا تھا، اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تو کہتا چلا جا، میں اسی طرح سے کرتا چلا جاؤں. یہ اصل میں اقامت صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے. اقامت کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں، اس کے ساتھ نماز کی اقامت ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اور اس کا باطنی پہلو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی اقامت کرتے ہیں، جو خضوع و خشوع سے پیش آتے ہیں. سادہ سا جملہ جسے میں کہا کرتا ہوں، ہاتھ کار ولے دل یار ولے. اصل یہ ہے، اصل یہ نماز ہے کہ جو کچھ بھی ہے. حضور سیدنا ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دو جگہوں پر زندگی میں حیران ہوا، دو جگہوں پر حیران ہوا. میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بیت اللہ شریف کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا دوڑے مار کر رو رہا ہے.
رب کی دی ہوئی طاقت سے جب اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا، اوہو کھڑا کہاں پر ہے، پہنچا کہاں پر ہوا ہے، میں حیران ہو گیا۔ اور دوسری مرتبہ حیران میں اس وقت ہوا، بغداد کی گلیوں میں ایک نوجوان کو دیکھا جو ہزاروں لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے، مگر جب رب کی دی ہوئی طاقت سے میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو بڑا عجیب انداز دیکھا۔ جھانک کر دیکھا تو اس کا دل اپنے مولا کی طرف لگا ہوا تھا۔ یہ اقامت ہے، اسی کا نام اقامت ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری ذکر کی خاطر، اور ذکر کے لیے جب کام کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے تو دل مطمئن ہوتے ہیں، تو یہ پریشان کیوں ہے؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تو سچا ہے، اللہ سچا ہے، مگر جھول کہیں اور پڑ گئی۔ وہ فرماتا ہے میرے ذکر کی خاطر نماز کو قائم کر، جو اس کا حق ہے وہ ادا کر۔ اور دیکھیں اسی مضمون کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من توضا نحو وضوئی ھذا، جس نے میری طرح کا وضو کیا۔ اور دوسری بات فرمائی ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، وضو بہترین کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور یہاں پر دنیا کے دھندوں میں نہ لگ گیا، دنیا کے دھندوں میں نہ لگا، رب لم یزل کی بارگاہ میں پہنچا، اجر دیکھیں، وضو کیا بہترین طریقہ سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اقامت کی ہے، 2 رکعت نماز کی اقامت کی ہے۔ اور اقامت کا مطلب ہے کہ دل بھی مولا کی طرف، دماغ بھی مولا کی طرف، بندے کی آہو بکا سب اس کی طرف ہے۔ وہ جیسے فرمایا تفرغ لعبادتی، وہ میرے بندے سب کی طرف جاتا ہے، میری طرف نہیں آتا، میری طرف تو آ، تفرغ لعبادتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کی رحمت کی انتظار کرتے ہیں، خدا کی قسم رب کی رحمت بندے تیرا انتظار کر رہی ہے، کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املا الصدرہ کا غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اچھے طریقہ سے وضو کرتا ہے، اقامت صلاۃ کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اجر دیکھیں، صلہ دیکھیں، یہ اقامت صلاۃ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس بندے کے زندگی بھر کے وہ گناہ جو سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ ستاروں کے جرمٹ کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، ہواؤں کے جھونکوں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ پہاڑوں کی بلندی کے برابر کیوں نہ ہو، وہ پھیلی ہوئی زمین کی وسعت کے برابر کیوں نہ ہو، جب بندہ اقامت صلاۃ کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب ذوالجلال اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یار یہ جو گناہ ہے نا، میں بڑے پیار سے ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا پیار سے سننا، یہ گناہ جو ہے زندگی بھر کے گناہ، یہ 2 نفلوں کی مار ہے، یہ 2 نفلوں کی مار ہے۔ محبت کے ساتھ جس وقت اقامت صلاۃ، اقامت 2 نفل، ان کی اقامت ہو، ان کی اقامت ہو، یہ 2 نفلوں کی مار ہے، خدا کی قسم۔ اس کا نام ہے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو قائم کرنا یہ بہترین فارمولہ ہے گناہوں کی بخشش کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا تصور نماز پہ قربان کر،
جس کا مطلب سادہ سا مطلب اپنا تصور نماز پہ قربان کر، اپنا تخیل نماز پہ قربان کر، اپنا وقت نماز پہ قربان کر، اپنا دھیان نماز پہ قربان کر۔ مگر جب ایسا مرحلہ آ جائے تو پھر اپنی نماز کو مصطفیٰ پہ قربان کر۔ اور یہ ذرا دیکھیں گھوم کر ہم کہاں پر پہنچے ہیں۔ گناہوں کو معاف کروانا ہو 2 نفل اس انداز میں پڑھو۔ صحابہ کرام نماز پڑھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی سرکار پر قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رخ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں، عصر کا وقت بھی چلا گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، مگر رخ مصطفیٰ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ہوا کیا، جب میرے آقا بیدار ہوئے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ یہ اصل میں اقامت صلاۃ کا مفہوم سمجھو۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، قیام چھوٹ گیا مگر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ان علی فی طاعتک، یا اللہ علی تو تیری اطاعت کر رہا تھا۔ اور قیام نہیں ہے علی اطاعت میں، رکوع نہیں ہے علی پھر بھی اطاعت میں، سجدہ نہیں کیا علی پھر بھی اطاعت میں ہے۔ اسی کا نام اقامت صلاۃ ہے، اسی کا نام اقامت صلاۃ ہے کہ یہاں پر قیام نہیں، رکوع نہیں، سجدہ نہیں، تشہد نہیں ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ مولا علی المرتضیٰ وہ تو تیری اطاعت کر رہا تھا، وہ تو تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کر رہا تھا۔ فردد علیہ الشمس، مولا اس نے میری خاطر سورج ڈوبنے دیا، اب میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ یہ اقامت صلاۃ کی تاثیر ہے، یہ اقامت صلاۃ کی تاثیر ہے۔ اور اقامت صلاۃ کی تاثیر کیا ہے؟ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے مگر حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا تصور کریں کہ اقامت صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے کہ رخ پھیر کر بھی حجرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی شخص وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اقامت نہیں ہے، صحابہ کرام کو کیا ہو گیا تھا، یہ نہیں کہتے۔ دیکھیں یہاں پر یہ اقامت صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ میرے آقا اقامت صلاۃ کا اثر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، میرے آقا نے بھی پردے کو ہٹا دیا۔ یہ اقامت صلاۃ کی تاثیر ہے۔ میرے آقا نے پردے کو ہٹایا۔ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم۔ حضور کھڑے ہوئے اور تک رہے، صحابہ کو تک رہے۔ یہ صحابہ کو تک رہے ہیں اور صحابہ بھی سرکار دو سرا کو تک رہے ہیں، جس کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ینظر الینا وہو قائم کان وجہہ ورقۃ مصحف۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خدا کی قسم آج ہمیں لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ دستیاب ہو رہا تھا۔ یہ اصل میں اقامت صلاۃ ہے۔ سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کیا کر رہے ہو، چلو دوبارہ نماز پڑھ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، نہیں، یہ اقامت صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ثم تبسم، حضور مسکرائے۔ یہ حدیث میں کہتا ہوں یہ حدیث تقریری ہے کہ جس کام کو سرکار دیکھیں اور پھر خاموش ہو جائیں، مسکرا دیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم ٹھیک کر رہے ہو۔ یہ حدیث تقریری ہے
میرے آقا نے مہر لگا دی کہ اقامت صلاۃ جو رب لم جزل فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تم دوران نماز حجرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو، میری زلفوں کو دیکھ رہے ہو، میرے سینے کو تک رہے ہو، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہو. وہ دیکھو کہ تم نماز ایسی پڑھ رہے ہو جس نماز کے پڑھنے کا رب ذوالجلال نے تقاضا فرمایا ہے. ثم تبسم، حضور مسکرا دیے. فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم تو یوں جھومے، رکن مصطفیٰ کو دیکھا ہم یوں جھومے. اور صحابہ کرام جھوما کرتے تھے. وہاں پر سرکار دو سرا سلو کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق اب بھی نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام نے تصفیق کیا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، جس کے بعد میں سرکار نے اصلاح فرمائی یہ عورتیں کرتی ہیں، مرد تکبیر پڑھا کرتے ہیں. جب دیکھا کہ یہاں پر سرکار دو سرا تشریف لا رہے ہیں، یہ اقامت صلاۃ، سرکار تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنے مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ سرکار نے فرمایا ابو بکر رکے رہو، مگر آپ نہیں، پیچھے آ گئے. خیر نماز ہو گئی. سرکار نے عوامی حلقوں سے گفتگو فرمائی کہ تصفیق نہ کیا کرو بلکہ تکبیر پڑھا کرو اگر امام کو مطلع کرنا ہو. پھر متوجہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف. ما منعک ان تثبت علی المصلی اذا امرتک، جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر رکے رہو تو تم رکے کیوں نہ رہے؟ وہ جملہ ذرا سنیں، تاریخی جملہ. ما کانا لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور زلفیں آپ کی سامنے ہوں، لب آپ کے سامنے، والضحیٰ کا چہرہ آپ کا سامنے، اور میں مصلی امامت پہ رہ جاؤں. میرے ایمان کا تقاضا ہی یہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ لب مصطفیٰ کو دیکھا، مصلی سے پیچھے ہٹ گیا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصلی سے پیچھے ہٹ گیا. اور سرکار دو سرا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو، بلکہ مہر لگا دی، خاموشی اختیار کر لی، جس کا مطلب تھا کہ اقامت صلاۃ اسی کا نام ہے. اقامت صلاۃ اسی کا نام ہے. نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، دین کو قائم کرنے کا حکم ہے. آج ذرا غور کریں، ہمارا نظام سیاست آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہمارا نظام عدالت آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہمارا نظام تمدن آدھا کچھ آدھا کچھ. کیا اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہماری معیشت خسارے میں ہے، ہماری سیاست خسارے میں ہے. میں کہتا ہوں اب بھی شکر کرو کہ جب اقامت نہیں کی، تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں پر آسمانوں سے بجلی برستی، لوگوں کو بزم کر دیا جاتا. تقاضا یہ تھا اعمال کا کہ جیسے پہلے پتھر برسا کرتے تھے، وہ پتھر برستے بندوں کو برباد کر دیا جاتا. تقاضا یہ تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور وہاں پر دنیا کو ملیا میٹ کر دیا جاتا. مگر عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، پھر بھی رب کا کرم ہے، پھر بھی رب کا کرم ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں انہیں برباد کر دیتا، فنا کر دیتا. ان کے کرتوت ایسے ہیں، مگر ان کے کرنے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ زلفیں تیری لہرا رہی ہیں، لب تیرے ہل رہے ہیں، چہرہ تیرا سامنے، چال تیری سامنے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی چال اور ڈھال وہ تیری سامنے ہے. جب میں انہیں تیرے انداز کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیا کرتا ہوں. اقامت صلاۃ آج تقاضا ہے، اقامت دین یہ تقاضا ہے، اقامت سیاست یہ تقاضا ہے، اقامت قرآن پڑھنا اپنے مقام پر، مگر اصل میں اقامت قرآن یہ تقاضا ہے. آؤ ان تقاضوں کو آج پورا کریں.
اس نماز کے اندر ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. اسی نماز کے اندر میں نے جب پڑھا تو میرے ذہن میں یہ آیا، لکھا ہوتا ہے 2 in 1 3 in 1، مطلب ہوتا ہے ایک ڈبے کے اندر 2 چیزیں ہیں 3 چیزیں ہیں، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ all in 1 نماز بندہ پڑھے تو اس نماز کے اندر ذکر الہی بھی آ جاتا ہے، اسی نماز کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے درمیان بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اسی نماز کے اندر وہ بیت اللہ جل جلالہ کا انداز عطا کیا ہوا انداز، وہ بیت اللہ شریف کا جو طواف کیا جاتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ بندہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، طواف کعبہ کا انداز بھی آ گیا، اسی کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے کہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ناف مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک علاقہ ڈھانپ کر رکھو، عورتیں سارا ڈھانپ کر رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ پیسے خرچ کر کے چیزیں اپنے بناؤ. زکوٰۃ کا تصور بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا تصور بھی آ جاتا ہے، اور جہاد کا تصور بھی آ جاتا ہے کہ یہاں پر ظاہری دشمنوں کے خلاف بڑھتا ہے تو ظاہری دشمنوں کو قتل کرتا ہے، اور جب کرتا ہے اللہ اکبر تو یہ شیطان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. یہ جو روحانی باطنی منفی قوتیں ہیں ان کو بھگا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی وہ پڑھتا نماز ہے مگر جتنی بھی عبادتیں ریاضتیں ہیں ان ساری عبادتوں ریاضت کو یہ جمع کرتا ہے. آؤ ایک جملہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. صرف اقامت، ٹیڑھی لکڑی کو گیلا کر کے تھوڑی سی تمازت دے کر وہ سیدھا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اقام العود، وہاں پر اس بندے نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، جس کا مطلب ہے کیا ہے، بندے آج بھی تھوڑا سا اپنی روح کو بالیدگی دے، وہاں پر دربار مصطفیٰ پہ لے جا، وہاں سے پوچھ اب میں نے کیا کرنا ہے. جیسے جیسے اشارہ مصطفیٰ ہوتا چلا جائے، زندگی کو گزارتا چلا جا اور اقامت صلاۃ کے تصور کو پیش نظر مکمل کرتا چلا جا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افضل الذکر لا الہ